زمین رنگ برنگے پھولوں سے کھلی ہوئی تھی، چڑیاں چہچہا رہی تھیں، پھول پھل سب یہاں موجود تھا، بچے کھیل رہے تھے۔ دنیا کا ہر کونا اپنے طریقے سے خوبصورت تھا، پر پھر بھی ایک مایوسی تھی۔ ہر جگہ کچھ حیرت انگیز چیزیں ہو رہی تھی۔ یہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں تھیں۔ لوگ اللہ کو بھول گئے تھے جس نے یہ خوبصورت دنیا بنائی تھی۔ لوگ اسے چھوڑ کر تمام چیزوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ آگ کو پوج رہے تھے تو کچھ سورج کو اور کچھ جانوروں کی جنہیں وہ کھاتے تھے۔ انہوں نے لکڑی اور پتھر سے بت بنا لیے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے لکڑی، پتھر، سورج، جانور بنائے ہیں، تو عبادت کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے۔ امیر لوگ غریبوں کو پریشان کرتے تھے، امیر لوگ غریبوں کا حق مار جاتے تھے، لڑکیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا، بہت سے لوگ ان کی پیدائش پر ہی ان کا قتل کر دیتے تھے، غریبوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، بوڑھوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیمار کی کوئی پوچھ نہیں تھی۔ اصل معنی میں انسانیت مر چکی تھی، کوئی اللہ کے بتائے راستے پر نہیں چلنا چاہتا تھا، ہر طرف نفسا نفسی تھی، بھولے اور ایماندار لوگوں کے لیے مشکلیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آدم کے بعد سے کئی نبی بھیجے تھے جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، اچھے کام کرنے کو کہا اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنے کو کہا، پر ہر دفعہ لوگ شیطان سے دھوکہ کھا گئے اور بہک گئے اور نبیوں کے پیغام کو بھول گئے۔ 500 سال گزر گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے۔ اب دنیا تیار تھی اپنے آخری پیغمبر کے لیے جو ناانصافی اور ظلم کو روکنے کے لیے آئیں گے۔ وہ آئیں گے اور دنیا میں امن، انصاف اور خوشحالی ہوگی، پر وہ کب آئیں گے؟ وقت قریب آ گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ مکہ کے سردار عبد المطلب تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور ہمارے نبی کے ہونے والے دادا جان تھے۔ وہ کعبے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اپنی پوری قوت سے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ جو لوگ کعبے کا طواف کرنے آتے تھے ان کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی لوگ حج پر جاتے تھے۔ حج پر جانا بے حد مقدس مانا جاتا تھا۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کعبے پر جاتے تھے، پر وہ ابراہیم کے خدا کو تو بھول گئے تھے، البتہ بت پرستی کرنے لگے تھے، پر کعبہ اب بھی مقدس مانا جاتا تھا۔ کعبہ کے لیے لوگوں کی محبت سے کچھ برے لوگ جلتے تھے۔ ان میں سے ایک تھا ابراہہ، یمن کا سردار۔ ابراہہ لوگوں کو کعبے پر جانے سے روکتا تھا۔ اس نے ایک بڑا سا مندر بنوایا تھا اور اس پر سونا چڑھوایا تھا اور پھر لوگوں کو کہا کہ یہاں آ کر عبادت کرو۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا بنایا مندر دنیا میں سب سے مقدس بن جائے اور لوگ کعبے کو بھول جائیں، پر زیادہ لوگ اس کے مندر میں نہیں آئے۔ اس بات سے ابراہہ ناراض ہو گیا اور اس نے کعبہ کو نقصان پہنچانے کا سوچا۔ اس کے لیے اس نے ایک مضبوط فوج تیار کری۔ پھر ایک صبح وہ نکل گیا مکہ کی طرف۔ کیا ابراہہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا، یا پھر کس طرح مکہ کے سردار عبد المطلب نے کعبہ کی حفاظت کری؟ آگے کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔